ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعات اور میری پیاری بہنوں، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا اور ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشہ پوچھا، تو کبھی ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی، تو کبھی ہم نے افغان کی پہاڑیوں کو اپنا نشیمن بنایا، تو کبھی مالٹا کی کوٹریوں کو اپنا وطن بنایا. اسی طرح صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار و آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے. لیکن میری پیاری بہنوں، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی اور پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھی. ذرا تاریخ اٹھاؤ اور موازنہ کرو برطانوی سامراج اور ہندو سنگٹھن کا اور بتاؤ کہ کیا انگریزی دور حکومت کے بعد بھارتی حکمرانوں نے ہمیں چین کا سانس لینے دیا؟ نہیں، 100 بار نہیں. کیونکہ اگر 42 عیسوی میں ہزاروں پنجابی مسلمانوں کو گولیوں سے بھوننے کا الزام برطانوی سامراج کے سر ہے تو 85، 86، 87 عیسوی میں علی گڑھ اور احمد آباد فسادات کے پیچھے راجیوں کی زندگی نمایاں ہے. اگر کل مالٹا کی تاریخ کوٹریاں ہمارے مقدر میں تھی تو آج جیل کی سلاخیں ہمارے انتظار میں ہیں. آخر بتاؤ کہ کل اور آج غلامی میں کیا فرق رہا، سوائے اس کے کہ کل غلامی کا کلنک ہمارے سر تھا تو آج آزادی کا لیول ہمارے پیشانی پر ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ میرے لیے وہ غلامی اچھی تھی جسے دارالعلوم کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا، علی گڑھ کو چمکنے اور چمکانے کا موقع دیا. لیکن تم نے تو کبھی دارالعلوم اور علی گڑھ کو بند کرانے کی سازشیں رچی، تو کبھی جامعہ ملیہ کے طلبہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. ملت اسلامیہ کی پیاری بہنوں، کسے معلوم تھا کہ جس دیش کو ہم نے گہوارہ امن اور مرکز علم و فن بنایا اور لال قلعہ کی عظمتوں سے جس کو سرفراز کیا، آج وہی دیش ہمارے لیے جہنم کدہ بن جائے گا. کسے معلوم تھا کہ وہ مدارس جن میں پلنے والے مجاہدین نے انگریز کی چنگل سے مادری وطن کو آزاد کرنے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، آج کے ناپاک اور سازشی حکومت اسے دہشت گردی اور ISI کا اڈا قرار دے کر ان سے پیدا ہونے والے افراد کو دہشت گرد جیسے القاب سے نوازے گی. امت اسلامیہ کی پیاری بہنوں، موجودہ ہندوستان کے حالات ہمارے احساس مذہبی اور عقیدہ توحید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تجھے عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی ماؤں کی عفت و عصمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اگر تجھے اپنی عبادت گاہوں سے محبت ہے تو آؤ قومیت و وطنیت اور بغض و عداوت کی زنجیریں توڑ کر ایک وحدت ملی کے اندر جذب ہو کر اپنی بقا و ارتقاء کی جنگ لڑو اور ماضی کی تباہی پر نواخوانی کے بجائے حالات سے سبق آموز ہو اور اپنی بقا و ارتقاء کے لیے اپنے اندر ایمان کی وہی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم والی طاقت، دلوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما والی یقین کی گرمی، وعظوں میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر کی حرکت پیدا کرو. تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کو کبھی قسمتی امکان ہے خلافت تیری.